اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید آمین۔ ہمارا سفر لاہور سے کراچی بذریعہ ٹرین، ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم نے لاہور اسٹیشن کو چھوڑ دیا ہے۔ آگے جو ہمارا اسٹیشن ہے وہ ہے پورٹ لکھپت۔ تو جی میں بات کر رہا تھا لاہور سے کراچی بذریعہ ٹرین، اور پھر آگے کراچی سے گوادر تک، گوادر سے ایران بارڈر تک ہم جائیں گے اپنی اپنی موٹر سائیکل۔ پھر واپسی پر ہم اسی روڈ کو استعمال کرتے ہوئے واپس آئیں گے کراچی۔ کراچی سے پھر ہم بائی روڈ جو ہے وہ بائک پر اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور لاہور تک پہنچنے کا ارادہ ہے۔ اگر رمضان بھی آ رہا ہے تو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ شہر جو ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھائی جائے۔ ایسے علاقے جن کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی وہ آپ کے لیے ہم تلاش کریں گے۔ تو پورٹ لکھپت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، برِ صغیر کی جد و جہد آزادی کا ہیرو جسے دنیا بھگت سنگھ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بھگت سنگھ سوشلسٹ انقلاب کا حامی، طبقات سے پاک، برابری کی سطح پر قائم ہندوستانی معاشرہ چاہتا۔ بھگت سنگھ ضلع لال پور کے گاؤں بنگلہ میں پیدا ہوا۔ جلیاں والا باغ میں قتل عام اور عدم تعاون کی تحریک کے انہیں واقعات سے اثر قبول اس نے کیا۔ 1921 میں اس نے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور نیشنل کالج میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر 1927 میں لاہور سیرا بم اس کے سلسلہ میں گرفتار ہوا اور شاہی قلعہ میں رکھا گیا۔ ضمانت پر رہائی کے بعد اس نے نوجوان بھارت سبھا بنائی اور پھر انقلاب پسندوں میں شامل ہوا۔ دہلی میں عین اس وقت جب مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، انہوں نے اور بٹور کشور دت نے اسمبلی ہال میں دھماکہ کرنے والا اور انہیں اس بم پھینکنے کی پاداش میں عمر قید کی سزا دی۔ 1928 میں سائمن کمیشن کی آمد پر لاہور ریلوے اسٹیشن ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس میں لالا لاجپت رائے وہ زخمی ہو گئے۔ اس وقت لاہور کے سینئر سپرنٹینڈنٹ انقلاب پسندوں نے ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ایک دن پچھلے پہر جب مسٹر سانڈرس اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس لاہور اپنے دفتر سے موٹر سائیکل پر نکلے تو شیو رام راجگرو اور بھگت سنگھ وغیرہ نے ان کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ حوالدار جین نے بھگت سنگھ کا تعاقب کیا، انہوں نے پھر اس کو بھی گولی مار دی اور وہ مار گیا۔ پھر انہیں لاہور کے سینٹرل جیل کے کمرہ بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمہ 3 سال تک چلتا ہے۔ بھگت سنگھ اور سکھ دیو کو سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ حکم سنایا گیا۔ آخرکار 23 مارچ 1931 کو ان کو پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد فیروز پور کے قریب دریائے ستلج کے کنارے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ بعد میں ان کی یادگار کہتے ہیں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی کو جب تختہ دار کی طرف لے جایا گیا تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا، انقلاب 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 زندہ باد انقلاب زندہ باد۔ اس کی جنگ ذاتی جنگ نہیں تھی، اسے کوئی ذاتی تکلیف نہیں تھی، اسے کوئی ذاتی پریشانی تھی، صرف اس بات کی کہ یہ سفید چمڑی والا ہمارے ملک سے نکل جائے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بہادر، نڈر اور سکھ سورمے کا نام تھا۔ یہ والا اسٹیشن جو ہے یہ ہے رائے گڑھ اسٹیشن۔ اب ہم رائے گڑھ اسٹیشن پر کھڑے ہیں، یہاں کوئی 5 منٹ ٹرین رکے گی، پھر آگے انشاءاللہ العزیز پتوں کی میں جا کر رکے گی، اور پتوں کی سے آگے پاڑا سے ساہیوال اور ساہیوال سے چیچا وطنی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر اسٹیشن کی ہسٹری بتاتا جاؤں گا۔ پوری ویڈیو مختصر تو ہے اور ہسٹری سے بھرپور ہے، تو آپ نے
پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور ساتھ کمنٹس بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ناظرین اب جس اسٹیشن پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک اہل سنت کی بہت بڑی مرکز ہے, بہت بڑی مسجد ہے, مرکز ہے, جس کو مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں اسلامی اصلاحی تحریک کے طور پر اس کو قائم کیا تھا. یہ برصغیر کی بلکہ برصغیر کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی کام کر رہی ہے. تو روزانہ اس اسٹیشن سے, اس شہر سے ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے نکلتے ہیں. اس وقت بھی قابل ذکر ہوا جب نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے نے کراچی پشاور ریلوے لائن اور لودھرا رائیونٹ برانچ لائن کے درمیان ایک جنکشن بنایا. پھر اسی طرح دوسری طرف فیروزپور بٹھنڈا ریلوے کے ساتھ اس کا لنک کر دیا. 1947 ہے. 1947 کے دوران جب 1947 آیا تو 1947 میں کتنے نمبر سیٹ یہ 6-7 ہے, 1 سے لے کے 6 تک ہے ادھر. جب 1947 آیا تو 1947 میں پھر یہاں کے دور دراز دیہات میں سے لوگ ہندو اور سکھ جو رہائش پذیر تھے, پھر وہ اسی ریلوے اسٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے ٹرینوں پہ کچھ بیٹھ کر پھر انہوں نے سرحد کی اس طرف فیروزپور اور بٹھنڈا وہاں جا بسے اور کچھ مختلف علاقوں میں چلے گئے. جس طرح اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا وہاں پھر انہوں نے اسٹے کیا, لیکن انہیں قطعاً یہ علم نہیں تھا کہ ہمارا یہ سفر ہمارا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. انڈیا کے بعد پاکستان میں یہ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مرکز ہے. تو تبلیغی جماعت کے کچھ اصول کہہ لیں یا کچھ صفات کہہ لیں تبلیغی جماعت نے جو طے کی ہیں, ان میں سے سب سے پہلے ہے ایمان, دوسرے نمبر پر نماز, پھر اس کے بعد علم و ذکر, پھر اکرام مسلم, پھر اخلاص نیت, اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ. یعنی جتنے بھی اعمال ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. جب دعوت دینی ہے نہ دل میں لالچ ہو نہ زبان پر لالچ ہو. ایک ہوتا ہے دل کا زبان کا سوال, دوسرا ہوتا ہے دل کا سوال. تو بزرگ کہتے ہیں یہ دونوں ہی سوال نہیں کرنے. تو جناب اب ہم پہنچ گئے ہیں پتوں کی. پتوں کی قصور کی تحصیل ہے اور یہ پتوں کی کا اسٹیشن ہے. پتوں کی شہر میرے دائیں ہاتھ پر ہے اور بائیں ہاتھ پر ہے یہ والا اسٹیشن پتوں کی. پتوں کی شہر کو پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ اسی شہر میں پھولوں کی نرسریاں ہیں. جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی کوٹ رادھا کشن کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, بالکل کوئی پتہ نہیں. کراچی سے رہنے پتوں کی ریلوے اسٹیشن ہندوؤں کی ایک ذات پٹوان کے نام کی وجہ سے رکھا گیا, جو کہ بگڑتے پتوں کی بن گیا. یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کی کثیر تعداد موجود تھی. سن 47 میں پاکستان سے مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کی طرف یعنی انڈیا کی طرف ہجرت کر کے بعض اس اسٹیشن کو استعمال
کرتے ہوئے گئے، یعنی ٹرین کے ذریعے گئے، اور بعض بیل گاڑیوں کے ذریعے گئے، بعض اپنے بیلوں کے ذریعے گئے، تو بعض اپنی فیملیوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچ گئے، اور بعضوں کے خاندان راستے میں قتل کر۔ یہ چھوٹے اسٹیشن پہ تقریباً 2 منٹ یا بعض ایسے اسٹیشن ہیں جن پر 5 منٹ ٹرین جو ہے نا وہ رکتی ہے، اور جو پھر بعض ایسے اسٹیشن ہیں جہاں پر ٹرین 25 منٹ رکے گی، وہ ہے خانے وال، روڑی، اور اسی طرح دوسرے اسٹیشن آئیں گے۔ جی اب ہم پہنچ گئے الحمدللہ اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر۔ تو تھوڑی سی ریلوے اسٹیشن اکاڑا کی میں ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اکاڑا ساہیوال کا پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، پھر یہ تحصیل بن گئی، اب یہ ضلع ہے۔ تو اس کا نام اکاڑا کیسے پڑا؟ کہتے ہیں کہ اکاڑا شہر کا نام اوکان نامی درخت سے منسوب ہے۔ اکاڑا شہر کا نام اوکان نامی درخت سے منسوب ہے۔ جب انگریز حکومت نے ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن یہاں بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہاں ایک بندہ دودھ خشک کر کے فروخت کیا کرتا تھا، اس لیے ایک چھوٹی سی دکان اوکان درخت کے نیچے بنائی ہوئی تھی۔ اسی اوکان درخت کی وجہ سے یہ اوکان والی دکان مشہور ہو گئی۔ بعد میں اسی اوکان درخت سے لفظ بگڑتے ہوئے اکاڑا بن گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہاں اوکا کا جنگل ہوا کرتا تھا جس میں مسافر ٹھہرا کرتے۔ ہم پہنچ گئے اکاڑا ریلوے اسٹیشن۔ موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے، تو اب الوداع اکاڑا۔ اکاڑا والو آباد رہو، شاداب رہو۔ ایک اور چیز مورخ کہتے ہیں کہ اکاڑا کو اوکاں والا اور اوکاں اڈا بھی کہا جاتا تھا۔ اکاڑا جو ہے نا وہ ایک ہندی زبان کا لفظ ہے، اردو کا نہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے جو اکاڑا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جنگجو اور غیرت مند۔ تو اس علاقے میں سب سے زیادہ ڈیری فارم پائے جاتے ہیں جہاں پر اعلیٰ قسم کی اعلیٰ نسل کی بھینسیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک زرعی ضلع ہے جہاں پر کپاس، مکئی، گنا اور دیگر بہت ساری فصلیں کثیر تعداد میں کاشت کی جاتی ہیں۔ نہری نظام کی بات کریں تو نہری نظام متعارف کرانے جانے سے پہلے اکاڑا ایک بنجر علاقہ تھا۔ 1913 میں پہلے لوئر باری دواب اور اس کے بعد پاکپتن اور دیپال پور کی نہروں نے اس علاقے کو کھیتی باڑی کا مرکز بنا دیا، جس کی وجہ سے اب یہ والا علاقہ بہت ہی سرسبز و شاداب آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر آبادی ایک چھوٹے سے اڈے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے بعد بڑھتے بڑھتے اب یہ ضلع کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اگر یہاں کے موسم کی بات کریں تو یہاں کا موسم خشک اور تھوڑا سا گرم ہوتا ہے۔ تو یہ جناب جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ کوئلہ سے بجلی تیار کی جاتی ہے۔ یہ کوئلہ کے پلاٹ ہے جن کو جلا کر یہاں سے بجلی تیار کر کے اس علاقے والے لوگوں کو سپلائی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ نہری نظام کے ساتھ ساتھ بہترین ریلوے کا نظام بھی ہے، بہترین بجلی کا نظام بھی ہے۔ جب سے ہم نے یہ دیکھیں سفر شروع کیا ہے تو اس وقت سے لے کر ہمیں کسی ٹرین نے ابھی تک کراس نہیں کیا۔ اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیشن آئے گا وہ آئے گا ساہیوال۔ تو ساہیوال کی ہسٹری بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز لازمی بتاؤں گا۔
स्टेशन आता है वो है साहिवाल। तो साहिवाल के जनूब मगरब में तकरीबन 18 मील के फासला पर हड़प्पा है, जो दुनिया का एक कदीम तरीन शहर है। हड़प्पान का सबसे कदीम तरीन शहरी मरकज़ या जनूबी एशिया में सिंध की तहजीब है। कमालिया शहर का वो मुकाम है जो सिकंदर आज़म ने 325 कबल मसीह में कब्जा किया था। सिकंदर 2 साल पंजाब के इस खिते में रहा और अपने क़याम के दौरान तकरीबन उसने 12 जंगें लड़ी थी, तो जिसकी वजह से फिर ये जो खिता है ये जंगजुओं का खिता भी इसे कह सकते हैं। साहिवाल का पहले नाम मिंटगुमरी था। 1865 में सर रॉबर्ट मिंटगुमरी के नाम से रखा गया था और बाद में इस इलाके में शाही बरादरी के बहुत से कबाइल थे, जिसकी वजह से इसका नाम साहिवाल कर दिया गया। हमारे ERC ग्रुप के चेयरमैन मरीज सुल्तान साहब अंदर से हाथ आ रहे हैं कि आवाज़ दे रहे हैं कि यार आज ट्रेन ना निकल जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ तो जो ही थोड़ा सा टाइम मिले 2-4 मिनट ट्रेन रुके तो मैं फौरी नीचे उतर आपको स्टेशन का भी दिखा सकूँ और सवारियों की जो है ना वो चहल पहल जो है वो भी आपको दिखा सकूँ। तो ये जो है ना वो ज़िंदगी के लम्हात एंजॉय करने के साथ साथ इसको जो है ना वो आपने हिस्ट्री भी बयान कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। ये सामने बच्चे हैं और फैमिली है, वो हाथ हिला कर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी जो वीडियो बन जाए। चले बना देते हैं भाई वीडियो, उनकी भी क्या याद करेंगे, जिन्होंने थोड़ी हमारे साथ जो है ना बार बार मुलाकात करनी है। ये भी एक यादगार लम्हात है जो ये जो है ना वो कैप्चर करना चाहता हूँ कैमरे की। तो ये ट्रेन जो है ना बस चंद लम्हे ही यहाँ रुकेगी, फिर आगे इंशाल्लाह। तो जनाब मैं देखे ना ये बुजुर्ग जिस तरह आ रहे हैं और नौजवान जा रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैंने आज से तकरीबन 30 साल पहले कराची जाने का प्रोग्राम बनाया, 30-35 साल पहले। तो वाले साहब से इजाज़त ली तो वाले साहब ने कहा कि नहीं भाई मैंने इतनी दूर आपको सफर नहीं करने देना। तो अब हमने बाइकर ग्रुप के साथ अपने आगाज कर किसी का इस ट्रेन पे ज़िंदगी का पहला सफ़र है और किसी का ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। तो इस तरफ जो है ना ये वाले जो आपको बोगियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं, डिब्बे, इसमें ज़्यादातर आयल होता है। तो अब चूँकि बरामदात और दरामदात के अलावा मुल्की सतह पर भी जो कारखाने बंद होने की वजह से रेलवे का निज़ाम भी काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। मेरी इस साहिवाल शहर के साथ बहुत ज़्यादा और मैं ख़ुसूसी तौर पर आज मिस कर रहा हूँ आसिफ भट्ट साहब को। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आमीन। चीचा वतनी की एक अलग ही पहचान है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह वो है मौलाना मोहम्मद आज़म तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसे दुनिया जर्नैले अहले सुन्नत भी कहती है। वो इसी शहर के रहने वाले थे। कहते हैं कि जब वो जेल में भी रहे तो कौमी असेंबली के 2 दफ़ा पता नहीं वल्लाह आलम 4 दफ़ा मेंबर भी बने। आखिरी मरतबा जब वो कौमी असेंबली के मेंबर बने तो उस वक्त भी वो जेल के अंदर थे। यानी लोग उनके साथ इतनी मोहब्बत करते थे, उनकी ईमानदारी, उनका इखलास, उनकी ईमानदारी की वजह से लोग उन्हें वोट देते थे। तो
یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی نجات کا ذریعہ کہ دنیا میں اس نے کیسے. یہاں اس علاقے میں بہت زیادہ جنگلات تھے، تو میں بھی اسی وجہ سے اس علاقے کو چیچا وطنی رکھا گیا. یہاں پر 1857 کی جنگ میں لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے دوران پھر انگریزوں کو کافی سارا نقصان پہنچا. جب نقصان پہنچا تو انگریزوں نے اپنی مدد کے لیے پھر یہاں پر جنگلات میں چھپے ہوئے بہت سے لوگوں کو باہر نکالا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کا قلع کامہ کیا، کچھ گرفتار کر لیے. اور پھر اس کے علاوہ انہی جنگلات میں انگریز سرکار نے دنیا بھر سے قید کیے گئے لوگوں کو لا کر یہاں قید بھی کیا تھا. یہ اس لحاظ سے چیچا وطنی جو ہے وہ مشہور ہے. جی آپ پاکستان میں جا رہے ہیں پورے؟ جی نہیں، فی الحال لاہور سے کراچی، مطلب پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں جی. یا لاہور سے کراچی جا رہے ہیں؟ لاہور سے کراچی، پھر آگے بائک ہماری چلے گئی پرسوں کی، اس کے بعد پھر بائک پہ واپسی اس طرح راؤنڈ کرتے بلوچستان، سندھ، کراچی. اچھا جی، کس کے متعلق آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ ہسٹری کے متعلق، ہسٹوریکل پلیسز کے متعلق. یہی ہے کہ برٹش ایرا کا بنی ہوئی ہے ابھی تک. کیا برٹش ایرا کی بنی ہوئی ہے ابھی تک موڈیفائی نہیں ہوئی. نہیں، یہ شکر کرے یہ بھی چاہ رہی نہیں تو دو چار ایسے ہمارے حکمران آ گئے. یہاں پر ریل کی پٹریاں اکھڑ گئی ہیں، ریل بھی بند، بہت سارے اسٹیشن بھی بند ہو گئے ہیں. اللہ نے حکمران ہی ایسے دیے ہیں کہ جو ملک کا ہر اثاثہ بیچتے جا رہے ہیں. دعا کریں کہ ہمارے ملک پہ اللہ رحم کرے، صالح قیادت دے، ہمیں بھی صالح کرے اور ہمیں قیادت بھی صالح دے. ورنہ تو جو بھی آ رہا ہے بس اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنا پیٹ ہی بھر رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سول انجینئر یوٹیوب لاہور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رہائش کہاں ہے؟ یہی ہے چیچا وطنی میں. چیچا وطنی میں کون کون سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں؟ ہسٹوریکل پلیسز اس کے قریب ایک ہڑپا ہے. ہڑپا کے علاوہ؟ ہڑپا کے علاوہ ہسٹوریکل پلیسز اور تو اتنی نہیں ہے. ہڑپا آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ ہاں دیکھنا، واقعی دیکھنے کے قابل ہے؟ دیکھنے کے قابل ہے. اچھا صحیح. بڑا اچھا، اور روڈ بھی اس کا اچھا بنا ہوا ہے، باقاعدہ اندر سے پراپر مینیج کیا ہوا ہے اسے. صحیح. ہمارے اس ٹور پلان میں ہڑپا تو نہیں، کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے مانجو داڑو ہے. مانجو داڑو آگے آئے گا وہ. ہاں جی مانجو داڑو ہے. رمضان میں آپ ادھر جائیں گے پھر؟ نہیں، رمضان میں واپسی لاہور. اچھا اچھا. آپ بائک پہ کتنے دن کا ٹور ہے؟ 12-14 دن کا. ہمارے ساتھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 7-8 ساتھی. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو یہ وہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی کہ ٹرین اس طرف آ رہی ہے، کراسنگ کی ہے. باقی کراسنگ کی وجہ سے بھی 2-4 منٹ جو ہیں وہ ٹرین رک جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مولانا محمد اعظم تارک شہید 4 دفعہ یا 5 دفعہ MNA بننے کے باوجود کرائے کے مکان میں ہی لوگوں نے زندگی گزاری، جو ان کو مسجد کی طرف سے دیا گیا تھا. یعنی وہ مسجد کے مکان میں ہی رہے، جب MNA بننے سے پہلے بھی اور MNA بننے کے بعد بھی. تو یہ موازنہ کریں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا نہیں کرتے. تو اب جو ہے وہ ٹرین چلنے لگی ہے. بائے چیچا وطنی. جی میں بات کر رہا تھا مولانا محمد اعظم تارک شہید کی. تو آخری مرتبہ جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ لڑا تھا طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں. طاہر القادری صاحب آزاد تھے، مولانا اعظم تارک شہید جو تھے وہ جیل میں تھے. وہ جیل میں ہونے کے باوجود طاہر القادری صاحب ہار گئے اور مولانا اعظم تارک شہید جو جیل میں تھے وہ جیت گئے. اور اس کے مقابلے میں اور بھی جو امیدوار تھے وہ انتہا سے زیادہ سٹرونگ، انتہا سے زیادہ پیسے والے، انتہا سے زیادہ اثر رسوخ والے، برادری والے
اور اس کے علاوہ ان کی پہنچ دور دور تک تھی، لیکن لوگوں نے ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، عوام کی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور پھر وہ اسمبلی کے رکن بن گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ رشوت لی نہ رشوت کسی کو دینے دی۔ تو ان کے بعد کچھ عرصہ بعد پھر ان کا بیٹا مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ آپ ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ میاں چنو۔ یہ دیکھیں جی، اب پہنچ گئے ہیں میاں چنو۔ یہ سامنے جو ہے پانی والی ٹینکی نظر آ گئی ہے، تو یہ ساتھ ہی اب اس کا پلیٹ فارم بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو نا چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسی ویڈیو شاید ہی کسی نے آپ کو بتائی ہوگی جو سفر میں ساتھ ساتھ ہسٹری کے بارے میں بھی بتاتا جائے۔ تو یہ میاں چنو جو ہے نا، یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے بورڈ پہ میاں چنو، یہ میرے بالکل سامنے۔ یہ ہے جی میاں چنو کا ریلوے اسٹیشن۔ تو اب ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں پر صرف ٹرین 2 منٹ رکے گی اور پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ اس کا نیکسٹ اسٹیشن جو ہے وہ ہے کھانے وال۔ کھانے وال میں یہ پہنچے گی 5 بجے اور 25 منٹ وہاں پہ یہ پھر بریک کرے گی اور 25 منٹ بریک کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے نا سٹارٹ کر دے گی۔ سورج بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا غروب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اللہ خیر و عافیت سے ہمارے سفر کو جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ہمارے ساتھی اندر بیٹھے وہ کیا کہتے ہیں بھابی ٹھلا، یہ ہمارے بلال گجر صاحب۔ تو ہمارے جو ہے نا یہ بلال گجر صاحب سینئر بائکر ہیں، بلکہ بائک چلاتے ہیں تو ایسے ہی سامنے آگے لا کے بریک لگا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں طوفان آ جانا ہے۔ اس طرف بھی دیکھیں جی، یہ ہماری تو اس سٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صوفی سند تھے، میاں چنو صاحب ان کا نام تھا، تو جو ابتدا میں اس علاقے میں آئے اور پھر یہیں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام جو ہے وہ میاں چنو رکھا گیا۔ حالانکہ اس کی جو ہے وہ ایک تاریخی سند بالکل نہیں ہے، جو اتھینٹک چیز جو ہے نا وہ کوئی اس کے بارے میں شواہد نہیں ہے کہ یہ اس صوفی بزرگ کے نام کی وجہ سے اس کا نام میاں چنو رکھا گیا۔ ہاں البتہ 1919 میں کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہی آبادی بڑھتی گئی تو یہ جو ہی پھر یہ علاقہ ریلوے لائن بھی آ گئی، لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بڑھ گیا، تو یہ جو اس چھوٹا یہ قصبے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ شہر کی صورت بن گیا۔ تو اب ہم پہنچ گئے۔ بلال بھائی، بلال صاحب نہا کے آئے ہو؟ جی ٹرین چلنے لگی ہے، وہ آہستہ آہستہ رم کے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بلال صاحب اور محمد حسین صاحب جو ہے نا وہ جناب سب سے پہلے بیٹھ گئے، تو میں بیٹھوں گا سب سے اینڈ پہ تاکہ آپ کو مکمل ویو دکھا سکوں۔ جس وقت ٹرین چلتی ہے تو سواریاں باہر کھڑے ہو کے میری طرح انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھاگ کے ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ساتھی رہ گیا لاہور میں، لاہور اسٹیشن پہ ہی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا، وہ رہ گیا پیچھے۔ تو اب ہم نے اس کو کال کی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کھانے وال پہنچے جیسے تیسے کر کے۔ اب وہ بذریعہ بس امید ہے کھانے وال پہنچے گا اور ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ تو کیونکہ کھانے وال میں جنکشن ہے، تو جنکشن جتنے بھی ہیں نا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر جنکشن پہ ٹرین جو ہے نا کم از کم 25 منٹ لازمی رکتی ہے، اور پھر وہاں جو ہے نا وہ اپنا سواریاں اترتی ہیں چڑھتی ہیں، پھر اس کے علاوہ ٹرین میں کوئی پانی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے یا پھر اپنا
کچھ جو رفع حاجت کے لیے سواریوں نے جانا ہوتا ہے یا نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، تو یہ جنکشن پہ جو ہے نا وہ اس لیے ٹائم تھوڑا سا زیادہ دیتے ہیں، یا بعض لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے تو انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ وہاں سے لینی ہوتی ہیں۔ تو آگے جو ہے نا وہ خطہ جو ہمارا یہ شروع ہو گیا نا، یہ بہت گرمی والا ہے۔ تو امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ انتظار کروں گا اپنے بائیکر کا، عدنان سلیم صاحب کا، اور آپ بھی ان کے آنے کا انتظار کریں۔ تو آنے والا ہے۔ میرا آج کا ولاگ یہی ختم ہوا۔